ایک جگہ ایک عورت نے اپنے بچے کا نام رکھا علم ترا. کسی نے پوچھا بھائی تم نے یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولی قرآن میں آیا علم ترا. ارے اللہ کی بندی، علم ترا قرآن میں تو آیا، قرآن میں تو ابلیس بھی آیا، قرآن میں تو فرعون بھی آیا، قرآن میں تو حامان بھی آیا. کسی لفظ کا قرآن میں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو نام بنا لیا جائے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھنا کا. انٹرنیٹ پر نام دیکھا انانیہ، نام رکھ دیا انانیہ. ارے اللہ کے بندے، انانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عربی زبان جانتا نہیں، تو کسی عالم سے کانٹیکٹ کرتا نہیں، تو انٹرنیٹ کے فتوے پر عمل کرتا ہے. اپنے بچے کا صحیح نام رکھو. یا تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو. یا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے لو اور ساتھ میں عبد لگا دو. جیسے اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام الرزاق ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرزاق کر سکتے ہو. اللہ کے 99 ناموں میں الرحمن ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرحمن کر لو، عبد الوہاب کر لو. جتنے اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں اس میں آپ عبد لگا کر کے بچے کا نام، لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں. یا صحابہ کے نام پہ رکھ دیجیے، یا صحابیات کا نام. اور اللہ کے نبی فرماتے وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، بچے کا نام رکھا جائے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور بچے کا بال مڈوایا جائے. 7ویں دن بچے کا بال مڈوایا جائے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بال کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے. یہ ہے اسلام کا. بچہ پیدا ہوا، اسلام کی تعلیم یہ ہے. اور آگے بڑھو، بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تو باپ ہے، تو ماں ہے. بچہ تجھ سے سیکھتا ہے. بچہ اسکول بعد میں جاتا ہے، مدرسہ بعد میں جاتا ہے، پہلے ماں سے سیکھتا ہے، پہلے باپ سے سیکھتا ہے. باپ اگر سگریٹ پینے والا ہے، باپ گٹکھا کھانے والا ہے، باپ شراب پینے والا ہے، باپ گالی دینے والا ہے، بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ تیرے کہے بغیر گالی دینا شروع کر دے گا، تیری غیر موجودگی میں سگریٹ کا کش لگانا بھی شروع کر دے گا. بچہ بری عادتوں کو اپنے باپ سے پہلے سیکھے گا. ماں اگر بے حیا ہے، ماں پردے کا خیال نہیں کرتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ماں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ماں شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، چھوٹی بچی ہے 4 سال کی 5 سال کی، اپنی ماں کو دیکھ کر کے سب سیکھ رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. بچہ تو بڑا معصوم ہوتا ہے میرے بھائی، جو سکھاؤ گے وہ سیکھے. ابھی ممبئی میں 6 سال کا بچہ، اس نے 11 مہینے میں قرآن حفظ کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے. اخبار کی نیوز میرے پاس موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کو کٹنگ دکھا دوں گا. ممبئی میں اہل حدیث کا بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ منبرہ. اس بچے نے، جو ایک عالم کا لڑکا ہے، باپ عالم ہے اس کے، 11 مہینے میں 6 سال کا بچہ قرآن پورا یاد کر لیتا ہے. اور یہ کمال اس بچے کا بھی ہے اور یہ کمال قرآن کا بھی ہے کہ عربی زبان اس کی بھاشا نہیں ہے، اس کی لینگویج عربی نہیں ہے. وہ ہندوستان کا رہنے والا، وہ انڈیا کا رہنے والا، وہ اردو بولنے والا بچہ ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس کی لینگویج نہیں ہے، اس کے لیے ودیشی لینگویج ہے، فارن لینگویج ہے، مگر قرآن ایک غیر زبان ہونے کے باوجود بچہ فوراً اس کو پڑھتا ہے اور کیچ کر لیتا اور یاد کر لیتا ہے. یہ معجزہ ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن حکیم کا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے. ہے کیا کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے اور قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں
بچے کو عالم بنانا ہے تو پہلے قرآن کا حافظ بناؤ. جتنے بڑے بڑے عالم آئے سب حافظ قرآن بھی ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر اتنے بڑے عالم مقرر ہمارے پڑوسی ملک کے شہید ہو گئے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. قرآن کے حافظ. اس دور کے علماء کی اگر آپ بات کریں علامہ جلال الدین قاسمی قرآن کے حافظ ہیں. شیخ عبد الحسیب مدنی قرآن کے حافظ ہیں. شیخ عبد العظیم مدنی قرآن کے حافظ ہیں. جتنے بڑے بڑے علماء اور خطیب آپ کو ملیں گے وہ قرآن کے حافظ ملیں گے. بچے کو عالم بنانا ہے, بچے کو دیندار بنانا ہے, شروعات قرآن کے حفظ سے. بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے. بچہ 7 سال کا ہو گیا. آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ماں 5 ٹائم نماز پڑھ رہی ہے, مگر اپنے بچے کو کبھی نہیں بولتے, اپنی بچی کو کبھی نہیں بولتے کہ بیٹی تو بھی نماز پڑھا کر. او میرے پیارے ساتھیوں, 7 سال کی عمر میں جب بچے کو نمازی بناؤ گے تو 17 سال کی عمر میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, بچہ آٹومیٹک نماز کا ٹائم ہوگا مسجد میں چلا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو. وفرقوا بینہم فی المضاجع, اور ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, ایک بستر پہ مت سلاؤ, یا اگر بستر ایک ہے تو ایک چادر میں مت سلاؤ. اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے, حکمت ہے. 10 سال کا لڑکا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا. 10 سال کی لڑکی بالغ ہونے لگی ہے, اب 1-2 سال میں بالغ, بلکہ بہت ساری لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں. لڑکا 10 سال کا ہو گیا, لڑکی 10 سال کی ہو گئی. شریعت ہماری میرے بھائیوں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے, اور اللہ کو پتا ہے انسان کا ذہن کہاں سے بھٹک سکتا ہے, انسان کہاں سے غلط راستہ پکڑ سکتا ہے. 10 سال کی عمر یہ بچے کے بچپن کے اب آگے کی عمر ہے. اب بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے, لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے. اسلام وہیں سے بریک لگاتا نہیں, ایک بستر پر ایک چادر میں مت سلاؤ, ان کے بستر الگ کر دو, ان کی چادر الگ کر دو. کبھی غور کرنا, آپ تو نماز پڑھتے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کتنی بار بولا ہے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار ہم کو یہ حکم دیتا ہے نماز کی پابندی بھی کرنا ہے, اور اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دینا ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دو. اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے, قیام اللیل پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ, اور اپنی بیوی کو اٹھاتا, اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے, لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتی ہے. پریوار ہو تو ایسا, جوڑی ہو تو ایسی ہو, فیملی ہو تو ایسی ہو کہ مرد اور عورت, میاں اور بیوی, پتی اور پتنی ایک دوسرے کے دین کے سلسلے میں مددگار بنے, ایک دوسرے کے دین کی مدد کریں. اگر باپ سے غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو ہوشیار کرے, بیٹا غلطی کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے. پریوار ایسا ہونا چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو, کون ہے یہ جب خلیفہ ہوتے ہیں, ان کے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا, بہت مظلوموں کا حق مارا تھا. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوتے ہیں, اب ان کے سر کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, حق مارا گیا ہے, ان کا حق ان کو دلا دیں, کسی پر انیائے نہ ہونے دیں, کسی پر اتیاچار نہ ہونے دیں. خلیفہ کا انتقال ہوا,
حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں چارج آیا، پوری رات گزر گئی، لکھا پڑھی بھی کرنی ہے، فارمیلٹی بھی ہے، سارے لوگوں کو ذمہ داری بھی دینا ہے، پوری رات ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہیں اور بستر پر لیٹنے جانے لگتے ہیں۔ ان کا بیٹا عبد الملک آتا ہے، 17 سال کا جوان بیٹا ہے، آ کر کے کہتا ابا جان، اے ابا جان، اے امیر المومنین، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا آرام کرنے جا رہا ہوں، سستانے جا رہا ہوں، رات بھر کا جگہ ہوں، بہت محنت پڑی ہے، بہت کام پڑا ہے، اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، سستانے جا رہا ہے، اب ظہر تک سو جاؤں گا اور ظہر کی اذان ہوگی، اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ آپ کی سانس چلتی رہے گی، آپ کا دل دھڑکتا رہے گا، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ کہا نہیں میرے بیٹے، ظہر تک تو چھوڑ دو، ایک پل کی گارنٹی نہیں لے سکتا، ایک منٹ کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا۔ کہا اے ابا جان، کل تک آپ ابا جان تھے، آج میرے ابا جان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امیر المومنین بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، بہت سارے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز آئے گا اور میرا حق مجھ کو دلائے گا، میرے ساتھ جو انیائے ہوا ہے، جو ناانصافی ہوئی ہے، اس ناانصافی کو ختم کرے گا۔ اے ابا جان، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو موت آ گئی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز، تیرے دور میں تیرے خلیفہ بننے کے بعد کتنے لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے اور تو آرام سے بستر پہ سو رہا تھا، ابا جان آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے میرے بچے قریب آ جا، بیٹے کو قریب کر کے سینے سے لگایا، کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا دیا ہے جو دین کے معاملے میں اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے۔ اے میرے بچے، میں آرام نہیں کروں گا، میں بستر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جا کر کے پہلے وہ مظلوموں کو ان کا حق دلاتا ہوں، جن کے ساتھ انیائے ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، میں ان کو جا کر کے پہلے انصاف دلاتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے پریوار، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان فیملی۔ آج معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، ہم اور آپ